کھانے کو تو پانڈے نے قسم کھا لی، لیکن اس دن سے بہت رنجیدہ رہنے لگے۔ پہلی بار خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہیں اس آخری حد سے گزرنا پڑا تھا۔ لگا وہ وکیل نہیں ہیں، مجرم کے کٹگھرے میں کھڑے ہیں۔ رامائن کا وہ سوپان یاد آیا جہاں سیتا اگنی پریکشا سے گزری تھیں۔ وہ بہت دیر تک بیٹھے سوچتے رہے کہ یہ حلال حرام، کھادیہ اکھادیہ، یہ ہے کیا؟ کوئی گوشت کھائے کوئی نہ کھائے، کوئی گوشت کھاتا ہو تو سور نہ کھائے یا پھر گیا نہ کھائے۔ سبزی تک میں کہیں کہیں پیاز لہسن کا پرہیز، جیسے خود پانڈے کے اپنے گھر میں۔ ادھر ددہ کے لڑکوں نے گھر میں پیاز کے پکوڑے بنوانے شروع کر دیے تھے۔ ددہ کے سسرال میں ان کے جیٹھ کے 2 لڑکوں کے گھروں میں اس کھان پان کو لے کر چولہا تک الگ ہو گیا تھا۔ برسوں سے چلا آ رہا مشترکہ خاندان بکھر گیا۔ ددہ کے جیٹھ بے حد افسردہ خاطر رہا کرتے تھے۔ ان کے ایک لڑکے نے نہ جانے کس بری سنگت میں گوشت کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بیوی کسی نیول آفیسر کی لڑکی تھی، اس لیے خاصی ماڈرن تھی۔ اس نے گھر میں ہنگامہ کرنا تو کجا، شوہر کی ہمت افزائی کی۔ کھانے میں پیاز لہسن کی تو فراوانی تھی ہی، پہلے چوری چھپے ہوٹل تک بات رہی، پھر جب ذرا حیاؤ اور کھلا تو ناشتے دان میں بھر کے مرغا اور بریانی آنے لگے۔ چترویدی برہمن کے یہاں یہ غضب، رام رام رام۔ دونوں بھائیوں میں کھل کے جھگڑا ہوا۔ بڑا پرانے خیال کا تھا اور باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کی زندگی تک یہ سب نہ ہوتا تو شاید یہ بات اتنی نہ بڑھتی۔ اس نے چھوٹے کا چولہا الگ کرا دیا۔ بڑا سا 2 منزلہ مکان 2 گھروں میں تقسیم ہو گیا۔ والدین بڑے بیٹے بہو کے ساتھ رہے۔ چولہا الگ ہوا تو ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لڑائی ہونے لگی جو پہلے نظر انداز کر دی جاتی تھی۔ ایک دن مذاق میں خاصا بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ دیور نے بڑی بھاوت سے کہا، بھابھی ایک دن مرغے کی ٹانگ چبا کے تو دیکھو، مرغا تو کیا آدمی کھانے لگ جاؤ گی۔ بھاوج اتنا چلائی کہ سارا گھر اکٹھا ہو گیا۔ ایسی راڑ مچی کہ زمین جائیداد تک کے بٹوارے کی بات ہونے لگی۔ بٹوارے کی بات دراصل بہت دن سے بڑے بھائی کی بیوی کے ذہن میں تھی۔ اس کا اچھا موقع مل گیا۔ انسان کس قدر احمق ہیں، کب تک رہیں گے بھلا؟ روشن آرا بتا رہی تھیں کہ ان کی اماں کبھی سور کا نام نہیں لیتی تھیں، برا کہتی تھیں یا پھر صورت حرام کہتی تھیں۔ سور کا نام لینے سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور بی بی روشن آرا، تم وہ لوگ ہو جو مرغا بکرا گائے بھینس حتیٰ کہ اونٹ گھوڑا سب کھا جاتے ہو، ایک سور کو لے کے اتنا ہنگامہ؟ ہم تو نہیں کھاتے اونٹ گھوڑے، روشن بے دگ گئیں۔ اور بیف تم نے چھڑوا دیا۔ حلال ہیں نا اونٹ گھوڑے؟ اور وہ تمہارے دور کے رشتہ دار ہیں جو حدن میاں، انہوں نے 6 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہونے پر اونٹ کی قربانی کی تھی۔ تمہارے یہاں بھی تو حصہ آیا تھا۔ لوگ بیٹی پیدا ہونے پر اونٹ کی کیا بکری کی بھی قربانی نہیں دیتے۔ لاکھ تم کہتے رہو کہ اسلام میں عورت کا درجہ بلند ہے، لیکن مذہب اور سماجی عقائد میں ٹکراؤ ہر جگہ ہے۔ پنڈت نے یہ بھی کہا تھا۔ ہم نے کہاں کھایا اونٹ؟ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ، ارے حلال ہے نا، تمہارے دھرم بھائی کھاتے ہیں، تم مت کھاؤ یا کھاؤ۔ مرغے کی ایک ٹانگ تو تم نے کر رکھی ہے، لگتا ہے ریکارڈ پہ سوئی اٹک گئی۔ سوئی اس لیے اٹکی کہ تم نے یہ نہیں بتایا تم لوگ سور سے اتنا بدکتے ہو کیوں؟ یاد ہے تم نے ایک وعدہ بھی سور کے نام پر کیا تھا کہ تمہاری بیوی کی حق تلفی کروں تو سور کھاؤں، شاید اس لیے کہ نہایت غلیظ اور گھنونا لگتا ہے۔ سو تو ہمیں بھی لگتا ہے، اوروں کو بھی لگتا ہوگا، لیکن تمہاری سائیکی میں اس کی اس قدر منفی جگہ کیوں بن گئی ہے؟ احمق ہیں جو اتنا زیادہ بدکیں؟ بس حرام ہے نا، جیسے گدھا حرام کتا حرام۔ ہاں شاید وجہ یہ ہو کہ گدھا کتا کوئی کھاتا نہیں، سور کو لوگ کھاتے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی چلا آتا ہوگا، کھانے والا تھو تھو۔ مگر تم ناراض ہو کہ سور کھانا کہہ کے گالی کیوں دیتے ہو؟ گدھا کھانا کتا کھانا کیوں نہیں کہتے؟ اس منطق پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اب تم کر لینا۔ پھر روشن آرا نے آنکھیں نکالی۔ ارے پنڈت، گھر میں ہی فساد کراؤ گے کیا؟ باہر تو بہت کرا لیے تم نے۔ پانڈے کھلکھلا کے ہنسے۔ حال ہی میں ایک فساد ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ کوئی فتنہ پرور مسجد میں گوشت کی پوٹلی پھینک گیا تھا۔ اب وہ گوشت کس کا تھا یہ تحقیقات تو کسی لیبارٹری بھیج کر نہیں کی جا سکی، لیکن یہ مان کر چلے لوگ کہ ضرور وہ سور کا گوشت تھا، اس لیے کہ مسجد میں پھینکا گیا تھا۔ مشتعل نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کرنے میں پانڈے پیش تھے۔ وہ ان دنوں روشن کے پاس رسول پور آئے ہوئے تھے۔ تم لڑ کر اکثریت سے پار نہیں پا سکو گے۔ تمہاری معمولی سی غلط حرکتیں تمہاری قوم کے بڑے نقصان کا سبب بن جائیں گی۔ صبر سے کام لو اور اتنی ذرا سی بات سے اتنے اشتعال میں مت آ جاؤ۔ یہ ذرا سی بات ہے؟ کچھ نے آنکھیں نکالی تھیں۔ ذرا سی وہی مانی کہ پوٹلی اٹھا کے پھینک دو، بالٹیاں بھر بھر کے فرش پاک کر لو، قصہ ختم۔ جو تمہیں چڑھا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا سا منہ لے کے رہ جائیں گے۔ مگر بڑی دیر لگی اتنی سی بات سمجھانے میں۔ پانڈے نے خود اٹھا کر پوٹلی لے جا کر کوڑے پر پھینکی۔ امام صاحب کے ہاتھ پیر جوڑے۔ ماحول خاصا گرم ہو چکا تھا، لیکن خدا خدا کر کے کوئی بڑا واقعہ ہونے سے ٹالا جا سکا۔
بڑا واقعہ ہوتا بھی کیسے؟ مسلمانوں میں دم ہے کہیں؟ کچھ بولیں تو تم انہیں مار پیٹ کے ٹھیک کر دو گے، قبرستان پہ قبضہ بھی کرو، پھر قبرستان بھیجنے کی دھمکی بھی دو۔ پاکستان تو ہم جانے سے رہے، روشن نے کمنٹ کیا تھا۔ بابری مسجد کا معاملہ بھی اس زمانے میں گرم تھا، کوئی روشن کے گھر کی دیوار پر بھی لکھ کیا تھا، مسلمانوں کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان۔ روشن بالکل بت بن گئی تھی، چہرہ ایسا جیسے گرد و پیش کا قطعی ہوش نہ ہو، اور واقعی رہ بھی نہیں گیا تھا ہوش۔ لامبے لامبے بال جو پانڈے نے اس رات کھول کر اپنے شانوں پر بکھیرے تھے اسی طرح بکھرے ہوئے تھے اور تھوڑا الجھ چلے تھے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ابھر آئے تھے، آنکھیں جو اب بھی روشن اور چمکدار تھیں، ان میں کسی نے حیرت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، حیرت اس انہونی پر کہ یہ کیا ہو گیا۔ ذہن اسے قبول نہیں کر رہا تھا، کہیں یہ بچھو بھی ڈنک مار رہا تھا کہ پانڈے اس کے پاس آ کر ہی کیوں اس جہاں سے سدھارے۔ شاید وہ اپنے اصل مقام پر مرے ہوتے تو روشن کو یہ صدمہ ڈنک مارتا رہتا کہ آخر وقت میں ان کا منہ نہیں دیکھ سکی۔ پتہ نہیں وہاں لوگ کیا سوچیں گے، اب پھر یہ دونوں بیٹے یہاں تھے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پانڈے بہت مقبول تھے، روشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لوگوں سے کیا کہے، کیسے کہے کہ اس کا شوہر مسلمان نہیں ہے، اس کا کریا کرم ہندو عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ پورا گاؤں مسلمانوں کا تھا، تھوڑے سے برہمن اور راجپوت تھے، گاؤں کے کنارے کچھ چماروں کی جھوپڑیاں تھیں، مگر پانڈے کو کیا کسی خانے میں رکھا جا سکتا تھا؟ کون سے خانے میں، کس خانے میں؟ عرصہ گزرا، ایک رات جب وہ روشن کے انہی لامبے سیاہ گھنے بالوں میں انگلیاں پھراتے، اس کا سر اپنے سینے سے لگائے نیم دراز تھے، تو روشن نے کہا تھا، پنڈت تم کتنے بڑے ریاکار ہو، جمعے کے روز مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھی آئے۔ سچ کہنا کیا پڑھا تھا، گایتری منتر یا ہنومان چالیسا؟ پانڈے ہنسے تھے۔ ہمیں ساتوں کلمے یاد ہو گئے ہیں، اور الحمد بھی، بس وہی ہیر پھیر کے پڑھ لیے اور اٹھک بیٹھک بس ویسے ہی کر لی جیسے دوسرے کر رہے تھے۔ پھر وہ یک بیک سنجیدہ ہو گئے۔ دو ملاؤں کے بیچ مرغی حرام ہوتے کبھی دیکھی ہے روشن؟ کیوں، مرغی کہاں سے سوج گئی پنڈت؟ وہ بھی حلال اور حرام، کھاؤ گے کیا؟ روشن، پانڈے اب بھی سنجیدہ تھے۔ ہم سیدھے سادے ہندو تھے، تمہارے چکر میں نقلی مسلمان بنے، پھر اصلی ہندو بھی نہ رہ گئے، ہم ہو گئے پکے دہریے، وہ کیا کہا جاتا ہے کہ نیچری۔ روشن نے ایک جھٹکے سے بال پیچھے پھینکے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واہی تباہی مت بکا کرو، چلو کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، دیکھا پنڈت پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، پھر وہ گیس کے چولہے سے کونی ٹکا کر کھڑے ہو گئے۔ روشن، پہلے کبھی ہم نے خدا اور مذہب پر اتنا غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، ہم سمجھتے تھے ایک پالن ہار ہے، سندھیا آرتی کر کے ہم اس کے تئیں اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں۔ آس پاس دوسرے مذاہب پر بڑی نکتہ چینی سنی تھی، ہمیں بھی لگتا تھا ہمارا مذہب ہی افضل ہے، پھر ہم نے دنیا کو بغور دیکھا، تم سے ملنے کے بعد تمہارے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلے ہم نرے وکیل تھے روشن، قانون چھوڑ کر کچھ نہیں جانتے تھے، مذہب میں دلچسپی پیدا ہوئی تو ہم نے بہت کچھ پڑھا، ہسٹری، سوشیالوجی، اینتھروپولوجی، مذہب۔ روشن، اب ہم سارے خانوں اور تہخانوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں۔ سنو پنڈت، روشن نے چنے کی دال بھرے ٹنڈے کڑھائی سے خوبصورت سی گہری پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا، ہمارے کسی مذاق کو سنجیدگی سے مت لیا کرو، بخدا تمہارے مذہب سے ہم نے کوئی واسطہ نہیں رکھا، ہمارے لیے تم صرف ایک انسان ہو جس نے ہمیں بھرپور محبت دی اور تحفظ۔ جانتے ہیں روشن، اور ہم نے صرف تمہاری صورت سے محبت نہیں کی، تمہاری ذہانت، تمہاری بذلہ سنجی، تمہاری گہری سوجھ بوجھ، تمہاری شرافت سے محبت کی ہے۔ ہم نے یہ سب اپنی بیوی میں چاہا تھا، نہیں ملا تبھی تمہاری طرف آئے، مگر ہم تمہیں کچھ بتانے کی موڈ میں ہیں۔ ہم نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہے کہ کائنات کے سائے و رموز نے، زندگی کے سارے اتار چڑھاؤں نے، موت، بڑھاپے اور دکھ نے، انسان میں ہر دور میں، ہر مقام میں اور ہر رنگ و نسل کے انسان میں ایک ایسی ہستی کا تصور پیدا کیا جو اس سارے گورکھ دھندے پر قادر ہے جسے ہم دنیا کہتے ہیں۔ ایسی ہستی جو باپ کی طرح شفیق ہے اور ہر امتیاز سے بالا تر ہے، ایسی ہستی جس سے ہم حق کی حمایت اور جھوٹ کی مخالفت کی امید کرتے ہیں، ایسی ہستی جو ہر وقت جاگتی ہے اور ہر زی روپ پر نظر رکھتی ہے، ایسی ہستی جس سے ہم سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ اس ہستی کو خوش کرنے، اس کے غصے سے بچنے کے لیے پھر ہم نے گناہ و ثواب کے اصول بھی گڑھے۔ بنیادی طور پر تو ہمارے ثواب وہ تھے جن سے کسی کو فائدہ پہنچے، اور گناہ وہ جو باعث نقصان ہوں۔ لیکن روشن، یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ہم یہ قطعی بھول گئے کہ مختلف خطوں، مختلف وقتوں اور مختلف کے تحت لوگوں کے تصورات کا مختلف ہونا نہایت فطری تھا، جبکہ بنیادی مقصد ایک ہی تھا۔ سارے مذہبی نظام صرف ایک طرف لے جاتے تھے، اس قادر مطلق کی طرف جس نے کائنات تخلیق کی اور جو موت و حیات پر قادر ہے۔ ہم نے صرف اس نظام کو صحیح قرار دیا جس کے پیروکار ہم خود تھے،
دوسرے جو ہمارے دائرے سے باہر تھے قابل گردن زدنی ٹھہرائے گئے۔ پھر بنیادی گناہ و ثواب میں بھی ہم نے ایسی ایسی مثالیں نکالیں جن کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ روشن نے چاولوں کی قاب ٹرے پر رکھی اور تعصب کے ساتھ کہا، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے جس کے مرتکب ہم ہوئے ہیں، ایک غیر مذہب کے پیروکار سے بیاہ۔ ہمیں پتہ ہے پنڈت، تم نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا تاکہ نکاح قانوناً جائز ہو جائے۔ روشن، لیکن میں بھی ایک خدا میں یقین رکھتا ہوں اور میرا سناتن دھرم بھی یہی کہتا ہے، اور میں تمہارے پیغمبر کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں۔ وہ ایک زبردست انقلابی مصلح تھے۔ ویسی شخصیت بار بار پیدا نہیں ہوتی جو دنیا کی اتنی لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں مسخر کر لے، جو اپنے سماج میں اتنی زبردست تبدیلیاں لے آئے۔ مگر پھر بھی تم مسلمان نہیں ہو۔ میں نے کہا نا روشن، میں اب ہندو بھی نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ مجھے چڑیوں کی چہچہاٹ میں، پھولوں کی خوشبو میں، خلا کی وسعتوں میں بکھری کہکشاں میں، دریاؤں کے پانی میں، اگتے اور ڈوبتے سورج کے حسن میں خدا کا جلوہ دکھائی پڑتا ہے۔ شاید سورج کی پوجا بھی ہمارے رشیوں منیوں نے اسی لیے کرنی شروع کی تھی، اور درختوں کی اور دریاؤں کی۔ یہ سب خدا کی قدرت کے مظہر ہیں۔ اور روشن، میں ہر شخص کے لیے اس کے ذاتی عقائد اور مذہب کا حق تسلیم کرتا ہوں، وہ جس طرح بھی خدا تک پہنچنا چاہے، لیکن مذہب کے نام پر جتنی دیواریں اٹھیں، جتنے ظلم ہوئے، شاید کسی اور ایشو پر نہیں ہوئے ہوں گے۔ امریکہ کی دریافت کے بعد اسپینی وہاں پہنچے تو بارود اور چیچک کے ساتھ وہ وہاں کے مول باسیوں کے لیے تحفے میں ایک نیا خدا بھی لے گئے تھے۔ یقیناً انہیں اس خدا کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دقت ہوئی ہوگی۔ انہیں وقت لگا ہوگا اپنے اجداد کی روحوں کو بھلانے میں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اپنے مقدس بھینسوں کا قتل عام ہوتے دیکھ کر رنج نہ کرنے میں۔ جرمنی کے قبائل شاہ بلوط کے درختوں کو پوجتے تھے، عیسائی مبلغین نے انہیں کٹوا دیا۔ اور روشن، معاف کرنا، تمہارے ہاں بھی تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے۔ میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اسلام محض تلوار کے زور پر پھیلا، لیکن اسلام کے پھیلنے میں اسلامی فتوحات کا بہت بڑا دخل رہا ہے۔ مفتوح قومیں فاتح قوموں کا مذہب اختیار کرنے میں عافیت سمجھتی ہیں۔ فاتح قوموں کے تہذیبی اور مذہبی اثرات رفتہ رفتہ ان پر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور تم نے بودھوں کو مار مار کے بھگا دیا، یا ان کی عبادت گاہیں مسمار کی، مہاتما بدھ کو وشنو کا نواں اوتار مان کے انہیں کھا گئے۔ یہ بھی تمہارا ہتھ کنڈا تھا بدھ مذہب کو ختم کرنے کا۔ روشن نے جل بلا کے کہا، پھر ہنس کے بولی، لیکن مجھ مسلمان کو گوتم بدھ سے بڑی عقیدت ہے۔ کافی واز کہہ چکے گھاس خور، چلو کھانا لگا دیا۔ روشن، تمہارے مہاتما بدھ نے مورتی پوجا کی شدید مخالفت کی تھی اور سارے کرم کانڈ کی بھی، لیکن ان کے پیروکاروں نے ساری دنیا میں ان کے بت نصب کر دیے، اور وہ سارا کچھ کرنے لگے جس کی مخالفت انہوں نے کی تھی۔ بات دراصل یہ ہے روشن کہ خدا انسانوں کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ایسا جو دکھائی دے۔ تمہارے غیر مرئی خدا کی عبادت بھی بڑی مشکل ہے بھائی۔ اس کے لیے جس گہری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے وہ عام انسانوں میں کہاں مل پاتی ہے۔ ہاں، ڈنڈا ہاتھ میں ہو تو انسانوں کے جسم اور عقائد دونوں پر کرارے وار کرنے کی سوجھ بوجھ سب میں آ جاتی ہے۔ انسان میں جو شیطان چھپا ہوا ہے، اس پر قابو پانا۔ اب دیکھو نا، بامیان کے عظیم الشان بدھ کو تمہارے طالبان نے۔ روشن اب کی سنجیدگی سے ناراض ہو گئی۔ طالبان میرے کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے ہم مذہب ہیں؟ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے پنڈت۔ ان مورتیوں کو افغانستان کے کسی فاتح نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، بدھ شکن کا لقب پانے والے محمود نے بھی نہیں۔ اتنی ترقی ہو چکی لیکن انسان نہ بنے۔ اس کے غصے میں دکھ گھل گیا تھا۔ ہر مذہب اپنی اصل میں کچھ تھا، پیروکاروں نے اسے کچھ اور بنا دیا۔ ایک بات بتاؤ روشن، پانڈے نے یکایک ہنس کے کہا، ہم مر جائیں گے تو ہماری انتیشٹی کس مذہب کے مطابق ہوگی؟ بھائی، ہمیں دفنائے جانے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ قبر میں تمہارے منکر نکیر آ کے پریشان کریں گے، وہ الگ۔ تم ہماری الٹی سیدھی جھیل لیتی ہو، وہ تو گرز اٹھا کے شروع ہو جائیں گے، دے دنا دن، دے دنا دن۔ روشن ہونٹ دبا کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پانڈے کی کترنی جیسی زبان چالو تھی۔ اور روشن، ہم کبیر نہیں ہیں کہ مریں تو ہمارے جسم کی جگہ پھول آ جائیں۔ آدھے تم بانٹ لو اور آدھے وہ ہماری پہلی محل۔ روشن نے پانڈے کو گھور کے دیکھا۔ باریک سی مسکراہٹ کی لکیر لبوں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہنس پڑے۔ اچھا روشن، ایک بات اور بتاؤ، یہ سارے معجزے پچھلوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ پچھلے جنہیں ہم نے دیکھا جانا نہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ آج، اب، اس وقت۔ ویسے ایک اچھی بات تو ہے، ہمیں مر کر دوہرا ثواب ملے گا۔ پنڈدان تو ہوگا ہی، تم بھی فاتحہ پڑھ لیا کرو گی جیسے اپنی ماں کے لیے پڑھتی ہو اور رجب علی چاچا کے لیے۔ روشن نے تھالی پٹک دی۔ کھانا سامنے رکھ کر یہ بدشگونی؟ روشن، ہم تم سے بہت بڑے ہیں، اس لیے تم سے پہلے ہمارا مرنا تو تقریباً طے ہے۔
تقریباً ہم نے اس لیے لگا دیا کہ شاید تم ہم سے عاجز آ کر خودکشی کی نہ سوچ لو، مگر ایسا نہیں کرو گی تم ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے اس کے لامبے ملائم بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اچھا سچ کہو، کیا کرو گی؟ جو اگر پہلے ہم مر گئے تو کریں گے کیا؟ روشن نے اچانک امنڈ آنے والے آنسوؤں کو پی لیا۔ اب بھی راضی برضا ہیں؟ تب بھی ویسے ہی رہیں گے؟ راضی برضا، پانڈے نے تینوں الفاظ کو الگ الگ دہرایا۔ جاہی بدھی راکھیں رام، تاہی بدھی رہی ہو۔ رام وہی ہے نا، وہی ذات اعلیٰ جس کے سر سب کچھ منڈ کر ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو جاتے ہیں، دکھوں کو آسانی سے جھیل لیتے ہیں۔ یہ دسرتھ پتر رام نہیں ہے، یہ ویدوں کے برہمن ہیں۔ کبیر کے رام بھی وہی تھے اور گاندھی کے رام بھی۔ ہم کون سا مذہب اختیار کریں روشن؟ لیبل کچھ لگا دو، ہم تو وہی رہیں گے، اور بحیثیت انسان اپنا فرض بھی نبھائیں گے۔ ہم نے اپنی نصف جائیداد تمہارے اور تمہارے بیٹوں کے نام کر دی ہے، اور نصف دونوں بیٹیوں کے نام۔ رہائشی مکان ہم نے بیوی کو دے دیا ہے۔ پنڈت ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس یہاں پور میں رہنے کا ٹھکانہ تم نے کر دیا۔ وہ لڑکوں نے اعلیٰ تعلیم پائی، وہ خود بہت کما لیں گے۔ تم نے انہیں اتنی بڑی دولت دی، باہر رکھ کر اعلیٰ اسکول کالجوں میں پڑھایا، اتنا خرچ کیا، اب اور کیا دو گے؟ ہمارا سر پھٹنے لگتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض اور کمینہ ہے۔ ایک کمینہ پن ہم نے بھی کیا کہ ایک بیچاری عورت کے شوہر پر قبضہ کیا۔ وہ عورت ایسی بیچاری بھی نہیں ہے روشن، اسے ہمارا بھرپور ساتھ ملا ہے۔ سماج نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ ہم تمہیں نہ دے سکے، اس لیے کہ سماج سے کٹ کے فرد اکیلا ہو جاتا ہے۔ سچ پوچھو تو ہم تمہارے گناہگار ہیں۔ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر مر کر ہم اس گناہ میں اضافہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ ہماری دلی خواہش تو یہ ہے کہ مریں تو تمہارے پاس ہوں۔ روشن نے پانڈے کے منہ پر اپنی ملائم انگلیاں رکھ دی۔ کے ماما ہوتے تو کہتے، ارے وہ تو ہمیشہ کا کل جبھا تھا، جو بری بات منہ سے نکالتا ضرور پوری ہوتی، مگر کے تو عرصہ ہوا مر چکے تھے۔ اب وہ داستانیں تھیں نہ بیٹھکیں، سدا رہے نام اللہ کا، وہ جو انادی ہے اور اننت، اکھنڈ اور ابھید، جس کی ابتدا ہے نہ انتہا، اور جو موت و حیات سے بالا تر ہے۔ ہم انسان تو محض موت سے بالا تر ہونے کی خواہش کرتے اور اگلے جہان گڑھتے رہتے ہیں۔ دروازے پر شور بڑھتا جا رہا تھا، لوگوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، کچھ کے سروں پر سیکل کیے ہوئے پھل چمک رہے تھے، لاٹھیوں والے مقامی لوگ تھے۔ الہ آباد سے پانڈے کے تینوں داماد، ان کے دو ایک رشتہ دار اور ددا کے جیٹ کے خاندان والے۔ ددا کے دونوں بیٹوں نے خود کو اس جھمیلے سے الگ رکھا تھا۔ روشن کے دونوں بیٹوں نے ماں کے نام پر دی جانے والی گندی گالیوں کو سننے کے بعد دروازہ کھول دیا تھا اور نہتے باہر نکل گئے تھے۔ اندر آنگن میں روشن ہاتھوں پر قرآن بلند کیے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تاریخ نے کچھ ہی عرصے میں اپنے آپ کو دہرایا تھا۔ روشن جب ایک کم عمر لڑکی تھی، اچانک دنگل لڑ رہے پہلوانوں کے مقابلے نے فرقہ وارانہ شکل اختیار کر لی تھی۔ دکانداروں نے دھڑا دھڑ دکانوں کے شٹر گرائے اور سڑکوں پر لوگوں کے بھاگنے سے روشن کی گلی لرز اٹھی۔ تب روشن کی دادی اسی طرح ہاتھ میں قرآن اٹھائے آنگن میں آ کھڑی ہوئی تھیں اور بآواز بلند تلاوت کرنے لگی تھیں۔ یا مولا مشکل کشا، ملازمہ نے سر ڈھانپ کر ہاتھ کے لیے دعا بلند کیے تھے۔ حضرت عثمان جس وقت شہید ہوئے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے خون کے چھینٹے اللہ کے کلام کو رنگین بنا گئے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ روشن کے دادا جو فصل اٹھانے گاؤں گئے ہوئے تھے، اسی دن وہاں سے واپس چلے تھے، راستے میں مارے گئے۔ شہر کے اندر کچھ نہیں ہوا۔ روشن بے چین ہو کر باہر نکل آئی اور بیٹوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، جانکی رمن پانڈے کی اپنی اولادیں، اس نے زور سے چلا کر کہا۔ پہلے تو اس الٹا کو ہی مارنا چاہیے، بھیڑ سے کوئی جواباً چلایا۔ تم لوگ کاغذات لے آؤ، امن سکون کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم تینوں اس جائیداد سے دستبردار ہوتے ہیں جو پنڈت ہمارے نام کر گئے ہیں۔ روشن کو اچھی طرح یاد تھا ددا کے جیٹ کے ہاں گوشت کھانے نہ کھانے کو لے کر جو تکرار شروع ہوئی تھی وہ جائیداد کے بٹوارے تک پہنچ کر ہی ختم ہوئی تھی۔ لڑکوں کو پیچھے دھکیل کر اس نے یہ جملے بھی چلا کر ادا کیے۔ تبھی کسی انہونی کے خوف سے جیپ لے کر بھاگتے چلے آ رہے بزرگ اومکار ناتھ مشر موقع پر پہنچ گئے۔ 70 سے اوپر ہو چکے تھے اور بیوی کے مرنے کے بعد تقریباً سنیاسی والی کیفیت ہو گئی تھی۔ دنیا کے سرد و گرم دیکھنے کے بعد لوگوں کے مزاج اور خصلتوں سے پوری طرح واقفیت تھی ہی، دنیا کی بے ثباتی بھی دل پر نقش ہو گئی تھی۔ پانڈے کے تینوں داماد لاؤ لشکر لے کر رسول پور کے لیے نکل گئے ہیں۔ پانڈے وہاں مرے تھے، اس لیے لوگوں نے باقاعدہ نماز جنازہ پڑھا کر انہیں قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ یہ پکی اطلاع آ چکی تھی۔ مرنے سے پہلے ہی انہوں نے نصف جائیداد لڑکوں اور روشن کے نام کر دی تھی، یہ سنگن بھی تھی۔ ادھر الیکشن قریب آ رہے تھے۔ رسول پور میں ISI کے ایجنٹوں کے سرگرم ہونے کی افواہ بھی کبھی کبھار کان میں پڑ رہی تھی۔
سب کچھ ملا جلا کر صورتحال نہایت خطرناک تھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھے۔ پانڈے کی پہلی بیوی ماتھے تک گھونگھٹ کھینچ کے پاس آ گئیں۔ بھائی صاحب، لڑکوں اور ان کی ماں پر آنچ مت آنے دیجیے گا۔ روشن آرا نے انہیں کبھی ہم سے چھینا نہیں، اور لڑکے تو انہی کا خون ہے نا، دھرم دوسرا ہونے سے خون نہیں بدل جائے گا۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ بولیں دامادوں کو ہم کچھ نہ کہہ سکے۔ اومکار ناتھ کو بھی خشک ویران آنکھوں میں نمی کا احساس ہوا۔ بیوی کے مرنے کے بعد پہلی بار رونے کو جی چاہا۔ قدرے توقف کے بعد بولے، بھگوان سے مناؤ ہمارے جانے سے پہلے کوئی انرتھ نہ ہو چکا ہو، اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی انجہانی بیوی بھائی پر جان چھڑکتی تھیں، اور اسی مناسبت سے انہوں نے روشن اور لڑکوں کو شرف قبولیت بخشا تھا، لیکن خود ان کے بیٹے اس وقت جانکی رمن کے دامادوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ بے شک وہ ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن کچھ بولے بھی نہیں۔ اور اومکار ناتھ کے بھتیجے، وہ تو ساتھ بھی چل دیے۔ اس وقت انہیں ساری رشتہ داریاں یاد آ گئی تھیں۔ جانکی رمن کی سونے کے دل والی کالی بیوی کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ اومکار ناتھ عین وقت پر پہنچ گئے تھے، ورنہ واقعی جانے کیا ہو جاتا۔ معاملہ سلجھ گیا۔ زمین جائیداد سے روشن دستبردار ہو جائے گی، یہ وعدہ، کچھ شرطیں، اور قبر سے اکھاڑ کر نکال گئی پانڈے کی لاش لے کر لوگ واپس آ گئے۔ چھوٹی بہو، اومکار ناتھ کا روشن سے یہ پہلا سابقہ تھا۔ اجازت دے دو، انہوں نے نرمی سے کہا تھا، ورنہ تم تو صرف 3 ہو۔ گاؤں میں نہ جانے کتنے ایسے معصوم مارے جائیں گے جن کا تمہارے اس گورکھ دھندے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فضا خراب ہے، خود کہہ دو کہ اچھا ٹھیک ہے، لے جائیے۔ اسی میں خوبصورتی ہے، صدبھاؤ بنا رہے گا۔ جن کی مت پلٹ گئی ہو، ہم ان سب سے نہیں لڑ سکتے بیٹا۔ پنڈت کے جسد خاکی کی ایسی بے حرمتی۔ روشن پچھاڑیں کھانے لگیں۔ کتنا کہا تھا اس نے گاؤں کے لوگوں سے، بیٹوں سے، کہ اسے ان کے گھر الہ آباد پہنچا دیا جائے، لیکن لوگ نہیں مانے۔ چھوٹی بہو، مرا ہوا انسان سڑنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، نہ گھر میں نہ سڑک پر، یہ سب جانتے ہیں۔ لوگوں کے لاش لے جانے کے بعد اومکار ناتھ کچھ دیر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ اب اسے جلاؤ یا دفن کرو، انہوں نے بات جاری رکھی۔ وہ تو دنیا سے گیا۔ پنچ تتو میں مل جاتے ہیں، مٹی مٹی میں، آکاش آکاش میں، آگ آگ میں، پانی پانی میں، اور ہوا ہوا میں۔ جل کے بھی یہی ہوتا ہے اور دفن ہو کے بھی یہی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ دفن ہونے پر یہ عمل بہت سست رفتار کے ساتھ ہوتا ہے، مگر لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ مرنے کے بعد کی ساری رسمیں صرف زندوں کو تسلی دینے کے لیے ہیں۔ ہم تو معمولی آدمی ہیں، ہم کیا کہیں، مگر رشیوں منیوں نے شریر کو چولا قرار دیا ہے جسے آتما بدلتی رہتی ہے، آتما جو اجر ہے، آتما جو امر ہے۔ یہ مانے تو دفن کیے جا چکے آدمی کو اکھاڑنے کی کہیں سے منطق نہیں بنتی بٹیا، مگر ہم کیا کریں۔ بھگوان کو بھی مورکھوں سے خاص پیار ہے، اسی لیے اس نے مورکھ اتنی بڑی تعداد میں پیدا کیے ہیں۔ صبر کرو، صبر۔ اومکار بھائی صاحب، روشن نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دھرتی آپ جیسے دیوتا سمان لوگوں پر ٹکی ہوئی ہے، اتنی سی مہربانی کیجیے، ہمیں الہ آباد لے چلیے، کسی جگہ رکھ دیجیے گا۔ ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہیں وہاں، گرچہ سب نے ناتا توڑ لیا تھا۔ رجب علی نانا تو چلے گئے تھے پہلے ہی، اب نانی بھی نہیں رہیں۔ وہ پھر زارو قطار رونے لگی۔ سکون کے ساتھ بہتی گنگا کے کنارے دھو دھو کر کے جلتی چتا، شام کے ملگیجے اندھیرے میں لپکتے زرد شعلے، آسمان پر اکا دکا بادل تیر رہے تھے، سبزے میں چھپے جھینگروں نے شور مچا رکھا تھا، آدمی جن جا چکے تھے، لکڑیوں کی تڑتڑاہٹ، مینڈکوں اور جھینگروں اور دریا کی لہروں کی آواز کے باوجود سناٹا، ابدی اور ازلی اور لامتناہی۔ آگ کی اور بھی کئی ڈھیریاں تھیں جو انسانوں کو کھا رہی تھیں، پانچوں عناصر میں تحلیل ہو رہے تھے۔ ندیر ندی کتنے لوگوں کو پھونکتے دیکھا، اس کنارے اور اس کنارے، یہاں سے وہاں تلک، جہاں سے تیری ابتدا ہے جہاں تک تیری انتہا۔ پیڑوں کے جھرمٹ کے پیچھے سے نکل کر وہ سامنے آ گئی۔ ایک طرف کو زمین ذرا سی اونچی تھی، پیچھے ایک قطار سے درخت کھڑے تھے، سرسبز و شاداب لازوال۔ وہ اس اونچی زمین پر کھڑی ہو گئی، ہلکے پھلکے بدن کی دراز قد، گوری اور فی الوقت کاغذ جیسی سفید عورت۔ ہوا کے جھونکے سے اس کی باریک سفید ساری کا وہ آنچل پھڑپھڑایا۔ اچانک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ پورے منظر پر محیط ہو چکی ہو۔ یہ آدمی جو شعلوں کی نظر ہوا، جس کے گھنے بالوں کو آگ کی لپٹوں نے محض ایک لمحے میں چاٹ لیا، جس کے بڑھاپے کے باوجود مضبوط سر کو کپال کریا کے دوران لاٹھی مار کر پھوڑا گیا، اس کا کون تھا؟ کیوں آئی تھی وہ یہاں شمشان گھاٹ پر جہاں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ خود کون تھی؟
یہ سارے انسان کون تھے جو قبر کے کیڑوں اور چتا کے بدن چاٹنے والے شعلوں کو بھلا کر جان دینے اور جان لینے پر تل جاتے ہیں؟ کیوں انہوں نے اپنے اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے بیچ نفرت کی دیواریں کھڑی کر رکھی؟ کسی بھلاوے میں مت رہنا روشن آرا بیگم، یہ دوسری دنیا کا تصور ہمیشہ زندہ رہنے اور موت کو شکست دینے کی انسانی خواہش کے اظہار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ آتما کا اجر امر ہونا، یہ روح کا ناقابل تسخیر ہونا سب فراڈ ہے۔ ہمارا تمہارا ساتھ بس اتنا ہی تھا اور اتنا ہی رہے گا جتنا ہم جئیں گے۔ باقی تمہارا جی چاہے تو ہمارے نام سے بھی فاتحہ پڑھ لیا کرنا۔ پھر وہ شیطنت کے ساتھ مسکرائے۔ مگر کیا تمہاری فاتحہ ہم تک پہنچے گی؟ ہم تو ٹھہرے۔ بجھتی چتا کے دھوئیں کی طرح بیکلی نے روشن کے اندر چکر کاٹے۔ ساری جنتیں، سارے جہنم ہم اسی دنیا میں جھیل لیتے ہیں، اور یہ ہمارے ہی تخلیق کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کے نتیجے۔ روشن آرا نے چنگلیا سے آنسو خشک کیے۔ الوداع جانکی رمن پانڈے، الوداع۔